بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ جو آیت شریفہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم ترین زندگی کے واقعے معراج شریف کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی زندگی میں ایک مرتبہ نصیب ہوئی، معراج روحانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کئی مرتبہ نصیب ہوئی۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اور آپ کی واقع معراج کے سلسلے میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، جس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے رب آپ مجھ کو اس چیز کی وضاحت فرما دیجئے، بتلا دیجئے کہ آپ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا سوال فرمایا کہ کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیا کہ نہیں، میں اس پر یقیناً پورا ایمان رکھتا ہوں، پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایمان و یقین کے سب سے آخری درجے پر فائز ہونے کے باوجود بہرحال وہ انسان تھے، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کو بھی کبھی نہ کوئی سوال بشریت کے مطابق ان کے ذہن میں آ جایا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی سوال باقی ہی نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے وحی نازل فرمائی، بغیر دیکھے ایمان لانے کے لیے کہا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یقین کے سب سے آخری درجے کو باقی رکھنے کے لیے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلوایا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا تذکرہ کروایا، اس کا دیدار کروایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرمایا، اور براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کیا کیا حالات پیش آئے اور کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھی، اس سے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت شریفہ کے ضمن میں تقریباً 200 احادیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ کے خلاصے کے طور پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے براق لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت المقدس آئے، بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے،
اور آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دیدار کروایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنتیوں کا دیدار کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کی تمام نعمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا دیدار کروایا گیا، اور پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جہنمیوں کا دیدار کیا اور وہاں کے عذابات کو دیکھے۔ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ملاقات ہوئی، وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور پھر وہاں سے واپسی کے وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا اور یہ کہا کہ یہ اپنی امت کے لیے لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو نماز ملی تھی وہ پورے 50 وقت کی تھی۔ پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم فرمائی، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روانہ فرمایا۔ اس طریقے سے ہر مرتبہ 5 وقت کی نماز کم ہوتی رہی، تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب یہاں 2 روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں پوری ہی حسب نہ ہو جائے، اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر جب نکلے، واپس آنے کے بعد بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو سونے کی وجہ سے گرم تھا وہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، اس معاملے کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، اور اس کے اندر یہ بات جو ہے ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے اس میں جو ہے مہینوں کا بھی اختلاف کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض میں اس میں سن کا بھی اختلاف کیا ہے۔ کل ملا کر یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ رجب کے مہینے ہی میں ہوئی اور 27 رجب کو ہی ہوئی۔ یہ مشہور قول ہے، یہ یقینی اور قطعی قول نہیں ہے، اس لیے اس کو بالکل آخری درجے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ یہ مشہور قول ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوئی۔ لہٰذا ہمارا اس موقع پر پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مہینے میں معراج نصیب ہوئی، اور معراج کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے، تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ہم ان تمام اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو جو اعمال انجام دینے سے بندہ جہنم میں جائے گا، ہم ان تمام اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ حقیقت میں معراج کا پیغام یہی ہو سکتا ہے جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو معراج نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ معراج زندگی میں 1 مرتبہ ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر معراج زندگی میں کئی مرتبہ ہوئی۔ اسی لیے معراج کے پیغام کے طور پر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز پوری پابندی سے ہم ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کی نماز صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد